اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام. ناظرین کرامی، مولا متقیان، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ لا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی، مومن کے علاوہ کوئی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی تجھ سے دشمنی نہیں رکھ سکتا. اور خود اس حدیث میں ہمیں یہ معیار پتہ چلا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ پہلے محب امیر المومنین ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ پہلے مبغض امیر المومنین ہوتا ہے. اور حضرت امیر کائنات تو وہ ہیں کہ جو کل ایمان ہیں، امیر المؤمنین ہیں. اور پھر بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں مولا متقیان کی محبت پر اتنا انفسائز کرتے ہیں، کیوں ان کی مودت کے بارے میں اتنا ذکر کرتے ہیں؟ کیا قبر میں ان کی امامت کے حوالے سے سوال ہوگا؟ کیا قیامت میں ان کی امامت کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو اس شبے کو اور اس سوال کے جواب میں ہم چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ آیات ہیں قرآن کریم کی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت ضروری ہے. ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول، ان سے آپ کسی چیز کا کوئی سوال نہ کیجیے اور کچھ نہ مانگیے، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ قربہ سے محبت کی جائے. جو آپ کے قرابت دار ہیں ان سے محبت کی جائے. اور قرابت دار میں کون ہیں؟ اتفاقاً ایک اور قرابت دار نے یہ سوال کیا، اور جناب ابن عباس ان کا نام ہے، جو پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے اور خود ان کے قرابت داروں میں شامل تھے، لیکن جانتے تھے کہ جن سے محبت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہیں، اور جن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہیں. لہذا سوال کیا کہ بتائیے آپ کے وہ قربہ کون ہیں جن سے مودت اختیار کرنا واجب ہے؟ تو نبی اکرم نے شاہ فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما و علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جن کی محبت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس محبت کا سوال ہوگا جس طریقے سے نبی اکرم نے سوال فرمایا. اس کے علاوہ متعدد روایات موجود ہیں کہ جو کچھ آیات کے ذیل میں ہیں، اور یہ صرف ہماری کتابوں کے اندر نہیں بلکہ کتب اہل سنت کے اندر بھی روایات موجود ہیں. ایک بڑی بہترین کتاب حاکم حسکانی نے لکھی ہے، تقریباً وہ 900-800 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. شواہد التنزیل کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، اور 2 آیاتیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں سوال کیا جائے گا. ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وقفوا انہم مسئولون. جب قیامت میں اہل محشر جا رہے ہوں گے تو حکم یہ ہوگا کہ ان کو روکو اور ان کو رکواؤ اور ان سے سوال کرو. تو جس چیز کا سوال ہوگا روایت کے مطابق اور اسی کتاب کے مطابق، وہ سوال یہ ہوگا کہ کیا تم ولایت علی اور ولایت اولاد علی کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ تو اس کا سوال کیا جائے گا. جو بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، اصل میں تو اسی کا سوال کیا جائے گا، باقی اور کسی چیز کا تھوڑی کوئی سوال ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب پابندی سے ادا ہونی چاہیے. تو ایسی بات نہیں ہے. جس طریقے سے دیگر چیزوں کے سوالات ہوں گے، صحیح ہے، توحید سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، نبوت نبی اکرم سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور متصل جو چیز ہے وہ ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جس کا سوال کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے ایک واقعہ بھی ہے کہ جس میں چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے اور امام ابو حنیفہ تشریف لائے. تو جب دسترخوان پر بیٹھے تھے تو امام نے سوال کیا کہ تم بھی اپنے آپ کو امام کہتے ہو، تو مجھے اس آیت کی تفسیر ذرا بتاؤ کہ کیا ہے. کہ قرآن یہ کہتا ہے، سورہ بینہ کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن سوال کیا جائے گا نعیم کے بارے میں.
نعمت کے بارے میں. وہ نعمت کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تو ابو حنیفہ کہنے لگے کہ یہ جو سامنے دسترخوان پر نعمتیں سجی ہوئی ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے کتنی کھائی کتنی نہیں کھائی. اس حوالے سے سوال کیا جائے گا ہم نے کتنا استفادہ کیا. تو چھٹے سرکار نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ اگر کوئی بادشاہ بھی تمہیں دعوت پر بلاتا ہے اور تمہارے سامنے انواع اور اقسام کی غذائیں رکھ دیتا ہے تو کیا وہ جاتے جاتے تم سے سوال کرتا ہے کہ تم نے کتنا کھانا کھایا تھا اور تم نے کون کون سے کھانے کھائے تھے؟ جب ایک دنیا کا عام بادشاہ یہ سوال نہیں کرتا تو کیا رب العالمین تم سے یہ سوال کرے گا کہ دنیا میں تم نے کتنے کھانے کھائے تھے اور کتنے غذائیں کھائی تھی؟ یہ سوال ہوگا. تو کہتے ہیں کہ فرزند رسول پھر آپ بتائیے کس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نعمت جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اور ان کی محبت ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ تمہارے دل میں تھی یا نہیں تھی، ان کی ولایت پر تم تھے یا نہیں تھے، ان کو اپنا امام مانتے تھے نہیں مانتے تھے، یہ سوال کیا جائے گا. تو ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اس حوالے سے آیات موجود ہیں اور روایات کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. پھر اگر ہم ایک مرحلہ اور آگے بڑھتے ہیں کہ ولایت امیر المومنین میں سے بھی جب خلافت امیر المومنین کا وقت آیا تو کیا مولا کا مزاج ایسا تھا کہ جب خلافت ہاتھوں میں آ گئی تو پھر رویہ تبدیل ہو گیا اور بیہیویئر تبدیل ہو گیا؟ عجیب بات یہ ہے کہ جی ہاں تبدیل ہوا ہے، لیکن دنیا والے جب خلافت اور حکومت کو حاصل کرتے ہیں تو ان کے خرچ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور شاہانہ خرچ رکھتے ہیں. لیکن امیر کائنات مولا متقیان جب خلافت پر آئے ہیں تو پہلے جتنے اخراجات تھے اس کے اندر بھی کمی واقع ہو گئی کہ اب یہ بیت المال ہے، اس لیے اب انصاف کے ساتھ اسے تقسیم کیا جائے گا. اور کتنے ہی واقعات ایسے ہیں، جناب عقیل جو ان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جناب عقیل سے کئی مرتبہ گفتگو ہوئی اور مختلف واقعات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. کبھی کچھ درہم و دینار کا انہوں نے تقاضا کیا، کبھی کچھ روٹیوں کا حتی تقاضا کیا، تو اس حوالے سے بھی، اور کبھی آٹوں کا سوال کیا. تو اس حوالے سے بھی امام نے شاہ فرمایا کہ اگر میرا اپنا مال ہوتا تو میں تمہیں خوشی خوشی دے دیتا، لیکن یہ بیت المال ہے. اور باقاعدہ نہج البلاغہ کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف وانما المال مال اللہ. اگر میرا اپنا مال بھی ہوتا تب بھی میں یہ چاہتا کہ عدل و انصاف سے تقسیم کروں، لیکن یہ میرا مال بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا مال ہے، تو میں کیسے اس کے اندر تجاوز کر سکتا ہوں اور کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہوں. اس لیے مولا متقیہ نے پہلے دن سے اپنا یہ اصول بنایا تھا کہ عدل اور انصاف کے مطابق حکم فرمائیں گے، اور وہی طریقہ ہوگا کہ جو نبی اکرم کا طریقہ تھا. اس لیے طلحہ و زبیر بھی کئی مرتبہ آئے. جب وہ آئے تو ان کو 30 درہم دیے گئے. وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین کیا ہمیں 30 درہم دیں گے؟ ہم اتنے پرانے مسلمان ہیں، ہم نے تو جنگوں میں حصہ لیا ہے، ہمیں 30 درہم ملیں گے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جو قانون کے حساب سے تمہارے اتنے ہی بنتے ہیں، لہٰذا میری مجبوری ہے کہ میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. جب وہ جانے لگے تو ایک نو مسلم جو پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا تھا وہ آیا امام کی خدمت میں اور امام نے اس کو بھی 30 درہم دیے. تو پھر طلحہ و زبیر کی تو آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ یہ امیر کائنات کس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، ہم اتنے پرانے مسلمان ہیں اور ان کو بھی یہی دے رہے ہیں کہ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں. اس وقت میرے مولا نے یہ جملہ بھی شاہ فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری ماں اور اس کی ماں میں فرق ہے، اور تمہارے باپ اور اس کے باپ میں فرق ہے، اور تمہارے خدا میں اور اس کے خدا میں فرق ہے؟ تم دونوں کا خدا بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم دونوں کی ماں بھی حوا ہے، اور تم دونوں کا باپ بھی آدم ہے. تو جب کسی چیز کے اندر فرق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بھوک اور پیاس کے اندر جب انسان کے فرق نہیں ہے، تو پھر میں کیوں درہم و دینار کے اندر فرق رکھوں؟ یہ عدل اور انصاف میرے مولا نے قائم فرمایا تھا. اور ایک طرف سے اشراف کے مقابلے میں عدل اور انصاف ہمیں نظر آتا ہے. اشعث بن قیس کے کتنے واقعات ملتے ہیں جو نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہیں. جب اس نے حلوہ پیش کیا تو امام نے فرمایا جو حلوہ جو بظاہر بڑا لذیذ نظر آ رہا ہے اس کے اندر کتنی بدبو موجود ہے، کتنا تعفن اس کے اندر سے اٹھ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر حرام پایا جاتا ہے، اور تو اس لیے لے کر آیا ہے کیونکہ کل مجھے تیرے بارے میں فیصلہ سنانا ہے. وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو آپ کی خدمت میں تحفہ لے کر آیا ہوں. کہا تجھے نہیں معلوم میں علی ہوں؟ کوئی بچہ ہوگا وہ تیری بات سمجھ جائے گا کہ تو تحفہ لے کر آیا، لیکن میں علی مرتضیٰ ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ حلوہ کیوں آیا ہے.
اس لیے یہاں سے لے کر جا، چونکہ اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ تو ایک طرف سے میرے مولا نے اس قدر سختی سے کام لیا اور قانون پر اس سختی سے عمل ہوا۔ دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو جو واقعاً حقدار تھے، مستحقین تھے، یتیم بیوہ تھے، ان کی کثرت کے ساتھ مدد فرمائی ہے اور ایسی محبت فرمائی ہے کہ جیسے ان کے ماں باپ بھی ویسی محبت نہیں کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی روایت کا ذکر کروں گا اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں مکے کے سفر پر تھا اور خانہ کعبہ کے قریب میں نے ایک بچی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اپنی ہم عمر بچی سے، 5 برس کی تقریباً وہ بچی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو وصی رسول ہیں، نام نہیں لیا، کہا وہ تو وصی رسول ہیں، وہ تو ہمسر بطول ہیں، اور وہ تو عدل اور انصاف میں سب سے بڑھ کر ہیں، وہ بڑے کریم، بڑے سخی ہیں۔ جب وہ فضائل بیان کری تو میں نے اس سے آگے بڑھ کے سوال کیا کہ تو کس کا ذکر کر رہی ہے؟ تو کہا کہ میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہی ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم علی ابن ابی طالب سے اتنی محبت کیوں کرتی ہو؟ کہا اس لیے کیونکہ میرا باپ ان کی محبت میں صفین کے میدان میں مارا گیا۔ اور وہ کون تھا جو صفین میں مارا گیا؟ وہ جناب عمار یاسر تھے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب عمار یاسر کی بیٹی تھی تو یہ فضائل پڑھ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور کہا کہ جب میرے باپ کی شہادت ہو گئی تو پھر حضرت امیر المومنین ہمارے گھر میں آئے اور دیکھا کہ ہمارے گھر کے اندر مفلسی پائی جاتی ہے، تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کھانا تناول کیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پیار و محبت سے باتیں کی اور پھر ہماری مدد کی۔ اور چونکہ میری آنکھ تھوڑی سی کمزور تھی اور اسی طریقے سے میرے بھائی کی آنکھیں بھی کمزور تھی، تو ہم دونوں کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس کے بعد ہماری آنکھیں اتنی تیز ہو گئی کہ ایک فرسخ کے فاصلے پر بھی کوئی چیز گزر رہی ہوتی تھی تو ہمیں وہ بھی نظر آ جاتی تھی۔ پھر اس راوی نے سوال کیا کہ اچھا علی مرتضیٰ تو اب چلے گئے، جنگ صفین کے کچھ عرصے کے بعد ہی مولا متقیان کی شہادت ہو گئی، کہ وہ تو چلے گئے، کہ وہ تو چلے گئے لیکن ان کے کریم بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور وہ آج بھی ہم سے ویسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے باپ ہم سے محبت کیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے اپنا دسترخوان ان کا کھلا رہتا ہے اور ہم جب چاہیں ان کے یہاں سے آ کر کھا سکتے ہیں۔ یہ کردار حضرت امیر کائنات کا یتیموں کے ساتھ تھا۔ اور اسی طرح سے روایت ملتی ہے کہ جب بیت المال میں کبھی شہد آتا تھا تو نہ صرف یہ کہ یتیم بچوں کو بلایا جاتا تھا، بلکہ مولا علی خود اس شہد کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے اور یتیم بچوں کے منہ میں اتارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ لے کر جاؤ۔ حضرت امیر کائنات سے کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو مولا متقیان کی محبت اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرمائے، اور موت کے وقت اور قبر کی پہلی رات حضرت امیر کائنات کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد